عن الجاہلین، جن کا دل سیاہ ہو اور ان کے دل کے لیے کوئی امید بھی نہ ہو کہ کبھی ان کی تاریکی دور بھی ہو سکے گی. جس طرح انگریزی میں ایک لفظ ہے کنفرمڈ سیلیبٹ، جو کہے کہ میں نے کبھی شادی کرنی ہی نہیں ہے. اسی طرح جن کے بارے میں آپ کو یہ پتا چل جائے کہ یہ کنفرمڈ جاہلین ہیں. جاہل وہ نہیں ہوتا کہ جو اسکول نہ گیا ہو یا جس نے الفاظ کو پڑھنا نہ سیکھا ہو. جاہل وہ ہے جس کا دل تاریکی میں ہے. اچھا، اب اگر ہم مسلمانوں کو یہ کہیں کہ جاہلوں کی صحبت میں نہ بیٹھو تو پھر کیا کریں گے؟ وہ ہر آدمی سے پوچھیں گے ہاں جی آپ کبھی اسکول گئے تھے؟ جی میں تو کبھی اسکول نہیں گیا. ٹھیک ہے جی، اللہ نے حکم فرمایا تمہارے ساتھ نہیں بیٹھنا، لیکن یہ تو مطلب ہے نہیں اس کا. پوچھو کیوں نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسکول نہیں گئے. جاہل کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے. تو جاہل کا مطلب کیا ہے پھر؟ پہلے اس صورت کی طرف آ جائیے. قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا انہ کانا ظلوما جہولا. اگر جاہل کا مطلب پڑھا لکھا ہوتا تو بتائیے کوئی ماں کے پیٹ سے پڑھا لکھا آیا ہے؟ لیکن ظالم اور جاہل پیدا ہوئے ہیں ہر شخص. یہ انسانیت کی اکائی ہے. یہاں پر جو اللہ نے لفظ انسان فرمایا ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی ایک انسان کے لیے کہا ہے، پوری بنی نوع انسانیت کے لیے یہ کہا ہے کہ بھئی انہو کانا ظلوما جہولا، کہ انسان جو ہے وہ ظلمت زدہ تھا اور جہل زدہ تھا. اچھا، اب ظلمت اور جہل میں فرق کیا ہے؟ پانی میں چینی ڈال دو، چینی میں پانی ڈال دو، کیا فرق ہے اس میں؟ جیسی مثال میرے پاس آئی ہے ویسی میں مثال دے رہا ہوں. پانی میں چینی ڈال دو، بہت ہی کم، حسب ذائقہ اس میں آپ ڈالیں گے، ٹھیک ہے نا؟ پانی ڈال دو. اور اگر یہ کہا جائے گا کہ چینی میں پانی ڈال دو، یہ تو بہت زیادہ ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا پانی. تو ظلمت کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں نار دوڑ رہی تھی، اور جہل کا مطلب یہ ہے کہ اب نار کو، تاریکی کو، ڈارکنس کو دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ پک جائے اور خود نار کی سورس بن جائے تو پھر وہ جہل کہلاتا ہے، جس میں مزید گنجائش نہ ہو. تو اب یہاں انہو کانا ظلوما جہولا سے مراد یہ ہے کہ جو ظالم ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے رب کی موجودگی میں کلمہ پڑھ لیا تھا، لہذا بطور امتحان ان میں ظلمت ڈالی گئی ہے تاکہ یہ ظلمت کو ختم کر کے رب سے مل جائیں. اور جہولا سے مراد ہے وہ جن کو جہنم کے لیے بنایا تھا. انہو کانا ظلوما جہولا. اسی لیے یہاں پر یہ فرمایا، دیکھو اب میں اس کی دلیل دے رہا ہوں جو میں نے ابھی آپ کو بات کہی نا، کہ ظالم سے یہ مراد ہے اور جاہل سے مراد ہے جن کو جہنم کے لیے بنایا. اچھا، اب میں دلیل یہ دے رہا ہوں کہ اگر جہل سے مراد صرف تاریکی ہوتی یا ظلمت ہوتی تو پھر تو اللہ کہتا ہے کہ یہ جو جاہل ہیں ان کو اپنی صحبت میں بٹھاؤ تاکہ ان کی جہالت ختم ہو جائے. یعنی جہل اگر ٹریٹیبل ہوتا تو پھر اللہ رب العزت یہ نہ فرماتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعرض عن الجاہلین، کہ ان سے جو ہے ذرا دور ہی رہو، جاہلوں سے. تو جاہل سے مراد نہ تو ان پڑھ ہیں، جاہل سے مراد نہ تو وہ لوگ ہیں جو کسی اسکول میں مدرسے میں نہیں گئے. جیسے اب مولوی ہیں، جب وہ ہم سے بات کر کے لاجواب ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ تو عالم نہیں ہے، کسی مدرسے سے انہوں نے درس نظامی نہیں کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مدرسے میں گئے تھے؟ انہوں نے درس نظامی کیا تھا؟ نہیں کیا نا. تو پھر آپ کی یہ بکواس غلط ہے. اگر جاہل سے مراد یہ ہوتا کہ بھئی دل میں تاریکی ہے، حضور کی صحبت میں بیٹھیں گے تو صحیح ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تو تزکیہ فرماتے ہیں نظر مصطفیٰ سے، تو اندر باہر جو ہے منور ہو جائے گا. لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جاہلوں سے دور رہیے. کیوں دور رہیے؟ کہ آپ کی صحبت کا کوئی اثر ہی نہیں ہوگا ان پر، وہ کنفرمڈ جہنمی ہیں.